بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ، حاسدین کے حسد کی وجہ سے، نظر لگانے والے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مخفی انداز میں اپنی خوشیوں کو ظاہر کرو، کیونکہ خوشحال آدمی کے اوپر نظر لگتی ہے۔ آج یہی سبب ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، کوئی اللہ کی نعمت ہمیں ملنی شروع ہوتی ہے یا ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس کی مشہوری شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک کام شروع نہیں کیا ہوتا تو مشہوری پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آئے، وہ الحمدللہ ماہانہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کما رہے تھے۔ مجھ سے پہلے بھی کافی جگہوں پر گئے، کسی نے کہا جی آپ کے اوپر یہ، کسی نے کہا آپ کے اوپر یہ۔ میرے پاس جب وہ آئے، میں نے جب اس کو چیک کیا الحمدللہ تو اس کے اوپر نظر کا معاملہ تھا۔ تو باتوں میں میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ یہ کٹنگ والا کام کرتا تھا، بالوں کی اچھی جگہ پر اس کی دکان تھی۔ تو اس نے کہا جی میں یہ میرا شعبہ ہے اور میں جو ہے نا وہ تقریباً مہینہ لاکھ سے اوپر کما لیتا ہوں، 4 5 6 ہزار میں دن میں کما لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ جی آج میں نے اتنا کما لیا، آج میں نے اتنا کما لیا؟ اس نے کہا جی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں کبھی ماموں کو فون کرتا ہوں، کبھی میں کسی کو فون کرتا ہوں، جی آج میں نے 4000 کما لیا، آج میں نے 5000 کما لیا۔ میں نے کہا یہ اسی حدیث کی مخالفت ہے، یہ اسی کی مخالفت کی وجہ سے تم بیمار ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ایک نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، رزق تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سے بیمار ہو رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بیمار ہو رہے ہیں، اپنے ہی کیے پر بیمار ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم جادوگروں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں جادو میں ڈال دیتے ہیں، پھر جادو میں ڈال کر اپنے ہی خاندان کے اندر پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع کروا دیتے ہیں کہ جی تیرا فلاں ہے ٹھیک ہے نا، وہ تیرے کو سڑتا ہے یا تیرے تو لالچ کرتا ہے ٹھیک ہے نا، تو کیوں ترقی کرتا پیا ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ تمہارے اوپر اس نے تیرے اوپر جادو کروا دی۔ گھر کے گھر جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، خاندان لڑ پڑتے ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو میرے محترم، کبھی بھی جو کسی بھی وقت اپنا کاروبار کرنا ہو ٹھیک ہے، اب دیکھیں بات وہی آ گئی کہ لڑکا بھی باہر پہنچا نہیں ہوتا، ابھی پاسپورٹ تیار اس نے کروایا اور مشہوری اس نے سارے گلی محلے میں ڈال دیتا ہے، گاؤں میں ڈال دیتا ہے کہ جی میرا منڈا باہر چل رہا ہے، میرا منڈا باہر چل رہا ہے۔ اچانک لڑکا بیمار ہوتا ہے اور معاملہ ٹھیک خراب ہو جاتا ہے، ابھی گاڑی لی نہیں ہوتی اور مشورے جو نا وہ شروع ہو جاتے ہیں، پہلے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ آپ کو پھر ڈسٹرب کرتا ہے، اس ڈسٹربنگ کی وجہ سے آپ خود بیمار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی منزلوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، پھر نام کسی اور کا لگتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے آپ کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو مخفی انداز میں رکھیں۔ جن بہن بھائیوں کو بتانا ہے وہ تو پتہ لگ ہی جانا ہے، ظاہر انسان ہر بندے سے جو نا وہ چھپا تو نہیں سکتا، کوئی بھی انسان ہو، جو قریبی بہن بھائی ہیں ان کو تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، ان کو تو بتانا ہی بتانا ہے۔ چلیں وہ تو چند لوگ ہیں نا جن کو نہیں جانتے، ان تک بھی پیغام پہنچا ہوتا ہے، دور دراز تک باتیں پہنچی ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو مخفی انداز میں لے کر آ جاؤ ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اس حاسدین کی نظر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی میرے اس بیان کو سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرے کہ ہاں بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھا یا ہم نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، تو اب ہم بیمار ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو میں ساتھ میں اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے، اپنے گھر میں سے، اپنے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی وضو والا پانی لے لے ٹھیک ہے، وضو والا پانی لے کے اپنے سر پر بہا لے، 3 دن یہ عمل کر لے، اور 7 دن یا 11 دن سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور فلق ناس 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 10 سے 15 دنوں کے اندر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔